بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ باب مناقب عمر الفصل الاول۔ مناقب کے بارے میں تفصیل پہلے ہی ہو چکی ہے۔ عمر یہ صفت کا صیغہ ہے، غیر منصرف ہے، اور یہ عمران مصدر آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آبادی۔ یہاں پہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر اسم بامسمہ ہے۔ اسم بامسمہ کا مطلب ان کے اندر یہ صفت ہے، اور یہ صفت کارگر بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کیا ہوا؟ آباد ہوا۔ اب شروع میں دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ الگ اعلان باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، تو اسلام کی آباد کاری ہوئی کہ نہیں؟ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو 22,51,000 مربع میل کے برابر اسلام پھیل گیا۔ 22 لاکھ مربع میل۔ اچھا، حضرت عمر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت عمر ایسی شخصیت ہیں کہ اسلام کو یہ شخصیت مطلوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ ان کو یا ابو جہل ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا کن کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ بس میں آ گئی، اور پھر ان کی وجہ سے رعب و دبدبہ ہوا مسلمانوں کا، اور پھر کھلے عام مسلمان اپنی عبادات کرنے لگے، تبلیغ کرنے لگے، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے ان کو فاروق بھی کہا جاتا ہے، فاروق اعظم، فرق کرنے والے۔ اچھا، حضرت کیا مربع کو چوکور، ہاں چوکور، چوڑائی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو جانشین بنا دیا۔ ان کی خلافت 10 سال تک رہی، 10 سال 6 مہینے تک رہی، اور ان کے زمانے میں عالم اسلام بڑھنا شروع ہوا، اور کتنا بڑھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے اب، عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن، بے شک تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، بے شک تم میں سے جو پہلی امتیں تھیں، تم سے پہلے امتیں تھیں، ان امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ محدث کیا؟ محدث کا معنی وہ شخص جس پر الہام ہوتا ہو۔ لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ یہاں پہ مراد وہ ہے کہ محدث وہ شخص ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ دیکھیں، حضرت موسیٰ شریعت لے کر کے آئے، ان کے بعد بہت سارے انبیاء کرام آئے، خلیفہ بن کر کے آئے، ان کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ بس نہ رہی؟ اچھا، تو وہ امتی تو ایک ہی تھے، ایک ہی نبی کو امتی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو فالو کرتے تھے، لیکن بعد میں جو آنے والے انبیاء کرام ہوتے تھے اسی نبی کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، نبی ہو کر کے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو جس پر وحی کا نزول ہو، فَإِنَّهُ عمر، تو وہ حضرت عمر ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جرأت اور بہادری، اور پھر یہ کہ حضرت عمر ایسے شخص ہیں کہ تقریباً 20 سے زیادہ آیتیں ان کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ پہلے انہوں نے رائے اور مشورہ پیش کر دیا، پھر اس کے بعد وہی حکم نازل ہو گیا۔ متفق علیہ۔ اچھا، اس بات سے جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ فضیلت حضرت ابوبکر کی جو ہے من کل الوجوہ ہے، تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جہت سے یہ فضیلت ہے، لیکن من کل الوجوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بعد ہی ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ من کل الوجوہ، تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، لیکن کسی ایک فضیلت میں دوسرے نبی حضور سے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم کو قیامت میں کیا کہا جائے گا؟ سب سے پہلے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا،
تو اسے پتہ چل رہا کہ حضرت ابراہیم کیا ہے اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت والے ہیں، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت ہمارے آقا کے لیے بس میں آ گئی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے تعلق سے بھی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں استأذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے حضرت عمر نے اجازت طلب کی۔ وعنده نسوة من قریش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں، یکلمنہ، یہ عورتیں حضور سے گفتگو کر رہی تھیں، ویستغفرنہ، اور زادے کا مطالبہ کر رہی تھیں، عالیتاً اصواتہن، اس حال میں کہ ان کی آوازیں بلند تھیں۔ اچھا، یہ عورتیں کون تھیں؟ یہ عورتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، سارے کے سارے قریش سے ہیں، کچھ غیر قریش سے ہیں، لیکن اکثر کا اعتبار کر کے یہاں پہ قریش سے کہہ دیا گیا، تو غیر محرم تو ہے نہیں، لہٰذا بات کرنا تو اچھا۔ یستغفرن، زیادہ کا مطالبہ کر رہی تھی، کس چیز کا زیادہ کا مطالبہ؟ بیوی کے لیے شوہر کے ذمے میں کیا ہے؟ نفقہ ہے، تو بیویاں یہ کہہ رہی تھی، ازواج مطہرات یہ عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نفقہ آپ ہمیں دیتے ہیں ایک دن کے لیے یہ ہمارے لیے کم ہے، تھوڑا سا ہمیں بڑھا دیجئے اور ہمیں نفقہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطالبہ کر رہی تھی، مطالبہ کرتے کرتے ان کی آواز کیا ہو جا رہی تھی؟ بلند ہو رہی تھی، تو جب اسی وقت حضرت عمر نے اجازت طلب کی۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہہ رہا کہ ازواج مطہرات کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور قرآن پاک میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کی ہے، وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر حکم نازل ہو چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ازواج مطہرات ہلکی ہلکی آواز ہی میں کہہ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، لیکن چونکہ ہر طرف سے کہیں جا رہی تھی، ہر طرف سے کہہ رہی تھی، تو ساری آواز مل کر کے کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی۔ سمجھنا کہ اگر سب کو مل کر تھوڑی تھوڑی آواز نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زور سے آواز آئے گی باہر۔ اچھا، فلما استأذن عمر، تو جب حضرت عمر نے اجازت طلب کی، قمنا، تو کھڑی ہو گئیں، فبادرن الحجاب، تو پردے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھیں، یعنی سب عورتیں کیا ہو گئی؟ سب ازواج مطہرات چھپ گئیں، پردے میں آ گئیں۔ ان میں ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، لیکن ان کو بھی اس معاملے میں اس قدر خوف تھا، یہ تو یہاں پہ پردہ تو نہیں تھا ان کے حق میں، کیونکہ باپ کو بیٹی سے پردے کی کیا حاجت، لیکن پھر بھی یہ جا کے چھپ گئی، کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ ایسا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ کا مطالبہ کر رہی تھی، اور یہ کچھ اور معاملہ تھا۔ فدخل عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ تھا۔ فدخل عمر، حضرت عمر داخل ہو گئے، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یضحک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا رہے تھے، ضحک فرما رہے تھے۔ فقال، تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اضحکک اللہ سنک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو مسکراتا رکھے، یعنی آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، مجھے ان عورتوں سے تعجب ہے جو ابھی میرے پاس تھیں۔ فلما سمعنا صوتک ابتدرنا الحجاب، جب ان لوگوں نے، ان عورتوں نے آپ کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئیں۔ میرے ساتھ تو بلند آواز سے خوب بے تکلفانہ گفتگو کر رہی تھی، لیکن آپ کا اتنا خوف ہے کہ خوف کے مارے کہاں چھپ گئی پردے کے پیچھے۔ قال عمر، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، یا عدوات انفسہن، اے اپنے جانوں کے دشمنوں، مخاطب کون ہے؟ ازواج مطہرات، حالانکہ سب ان کے ماں کے درجے میں ہیں، ایک بیٹی ہے، سب ماں کے درجے میں ہیں، لیکن یا عدوات انفسہن یہ جزر کے لیے نہیں، توبیخ کے لیے نہیں ہے، بلکہ شفقت کے لیے۔ شفقت اس طور پر ہے کہ اپنے آپ کا دشمن مت بنو، آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں باادب رہیں، اگر بے ادبی کریں گے، آواز بلند کریں گے، بے جا مطالبہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، جب اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے تو اپنے آپ کے دشمن ہوئے کہ نہیں؟ تو اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، جزر و توبیخ کے لیے نہیں، ورنہ ازواج مطہرات کو کیوں جزر و توبیخ کریں گے، وہ بھی حضور کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو شفقت کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ مجھ سے خوف کھاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف نہیں کھاتی ہیں؟ فقلنا نعم، اندر سے آواز آئی، ہاں، انت افض و اغلظ، آپ سخت دل اور سخت طبیعت والے ہیں، اس وجہ سے آپ سے خوف کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نرم دل ہیں، نرم طبیعت والے ہیں،
ہیں، یہ ان کے پاس سخاوت کا دریا ہے، ہم جتنا چاہیں مانگ لیں لے لیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، حضور کا دریائے سخاوت کیا ہے، بہتا رہتا ہے، تو ہمیں مانگ لینے دیجیے، ہاں آپ سے خوف ہے، آپ سخت دل ہیں، کبھی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہن، بہت خوب، یہ حضور حضرت حضرت عمر کی تعریف کرے، بہت خوب، یبن الخطاب، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ فجن کا معنی ہوتا ہے راستہ، من کل فج عمیق، ہر تنگ راستے سے آتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے۔ شیطان کسی راستے میں چلتے ہوئے، حال بنا، کسی راستے میں چلتے ہوئے شیطان آپ سے ملاقات نہیں کرے گا کبھی بھی، مگر یہ کہ وہ اپنا راستہ آپ کے راستے کے علاوہ بدل دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا روب و دبدبہ اس قدر سخت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ازواج مطہرات شیطان ہیں، آپ یہاں پہ آئے تو شیطان کیا ہو گئی، بھاگ گئے، یہ تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ یہ عورتیں کمزور دل کی ہیں، ان کی بات کیا کر رہے ہو؟ شیطان جو ہر ایک کو بہکانے کے لیے قسم کھا چکا ہے، جو سخت دل ہے، ہر ایک کے قریب خون کے اندر جا کے گھس کے رہتا ہے، رگوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ اس آپ سے اتنا خوف کھاتا ہے کہ وہ بھاگ سکتا ہے، تو یہ تو نرم دل کے ہیں، یہ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے، تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ راستے میں چلتے ہوئے شیطان آپ سے ملاقات نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ شیطان آپ کے راستے کے علاوہ راستہ بدل لیتا ہے۔ متفق علیہ۔ کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ ہاں؟ قال الحمیدی، امام حمیدی نے فرمایا، زاد البرقانی بعد قوله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بعد امام برقانی نے اتنا اضافہ کیا، کس چیز کا؟ ما اضحکک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا، ہنسایا، کس آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے، اور پہلی والی روایت میں اضحکک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مسکراتا رکھے۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا۔ یہ شب معراج کا واقعہ، جنت کی سیر فرمائی تھی آپ نے، اسی کا فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَاءِ امرأة أبي طلحة، تو جب ہی میں نے رمیسہ کو دیکھا۔ یہ رمیسہ کون ہے؟ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی، ان کا نام ام سلیم، کنیت ام سلیم ہے، ان کا نام رمیسہ ہے، رمسہ کی تصغیر۔ یہ حضرت انس بن مالک کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ انس بن مالک، تو مالک کی بیوی ہی ہوئی، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے ابو طلحہ کی بیوی ہے، ہاں؟ یہاں پہ حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے ابو طلحہ کی بیوی ہے، اور انس بن مالک، وہاں پہ باپ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کی ماں، تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شادی پہلے مالک سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے نطفے سے حضرت انس پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر دوسری شادی حضرت ابو طلحہ سے ہوئی، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہو گئی، دوسری بیوی ہو گئی، دوسری مرتبہ میں۔ چلیے، وسمعت خشفۃ، حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا، حضرت رمیسہ کو دیکھا، اور پھر چلنے کی آہٹ سنی، چلتا ہے انسان تو آواز آتی ہے نا، یہ آواز سنی، فقلت، تو میں نے کہا، پوچھا ساتھ میں جو فرشتے تھے ان فرشتوں سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال، یہ حضرت بلال ہیں، وہ جنت میں چل رہے ہیں، اسی کی آہٹ آ رہی ہے۔ ورأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، اچھا، اس طرح کی جہاں پر بھی بات آئے گی کہ میں نے حضرت بلال کو وہاں پہ جنت میں سیر کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ابھی جنت میں تو داخل ہوئے نہیں، ابھی تو دنیا میں باحیات تھے، مرنے کے بعد حشر و نشر، پھر حساب و کتاب، پھر اس کے بعد پل صراط کے بعد پھر جنت میں، تو کیسے وہاں پہ دیکھ لیا؟ تو اس کی آپ یہ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے اور ایک عالم اجسام۔ ہم عالم اجسام
سے پہلے کہاں پر تھے؟ عالم ارواح میں، روح کی شکل میں تھے۔ پھر جب روح جسم سے مل جاتی ہے تو ایک الگ شکل و صورت پیدا ہو جاتی ہے جسم میں، جسم کی شکل و صورت میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اجسام۔ ٹھیک ہے، تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا تھا، قالوا بلا شہیدنا، ہاں، اس کے بعد پھر عالم اجسام میں اس وعدے کو پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا عالم بھی ہے، وہ عالم امثال، عالم امثال۔ تو عالم امثال میں کیا ہے؟ مثال دکھائی جاتی ہے کہ یہ مثال فلاں جگہ پر ہے، وہاں پر ہے، وہاں پر ہے، فلاں شخص وہاں پہ نظر آیا، یا فلاں جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ ساری صورتیں کس کی ہیں؟ عالم امثال کی ہیں۔ ہاں، یہ امثال مثل کی جمع، مثل کا معنی تھا شکل و صورت۔ ٹھیک ہے، ایک مثل ایک انسان کی شکل و صورت ہے لیکن جسم کے بغیر ہے، صرف شکل و صورت ہی میں ہے۔ پہلے انسان کیا تھا؟ جسم نہیں تھا، صرف روح تھی، ہاں، تو روح کی شکل میں انسان تھا۔ اب روح اور جسم دونوں مل گئے تو اب کیا ہو گیا؟ عالم اجسام ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا عالم ہے، وہ کیا؟ عالم امثال، جس میں روح اور جسم کچھ نہیں رہتا، صرف شکلیں دکھائی جاتی ہیں، مثال دکھائی جاتی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اسی کو عالم امثال کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت بلال اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنت میں ٹہلتے وغیرہ دیکھا حضور نے، تو یہ سب کیا ہے؟ عالم امثال۔ یا اور اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی کو آنے والے سارے واقعات دکھا دیے جاتے ہیں، آگے کیا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، سارے واقعات شکل و صورت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہی عالم امثال کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، رأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک باندی تھی، ایک عورت تھی۔ فقلت، جاریہ عربی زبان میں مطلقاً عورت کو کہتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقلت لمن ھذا، میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے، یہ عورت کس کی ہے؟ فقالوا، تو کہا لعمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب کے لیے ہے، ان کی بیوی ہے یا ان کی باندی ہے، بہرحال ان کے اہل ہیں، ان کے گھر والے ہیں۔ فاردت ان ادخلہ فانظر الیہ، تو میں نے چاہا کہ اس محل میں داخل ہوں پھر دیکھوں اس محل کو، یعنی میں محل کو دیکھنے کے لیے داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ فذکرت غیرتک، یہ حدیث پاک کن سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، وہاں پہ حضرت عمر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے عرض کیا، بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، علیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مجھے غیرت آ گئی، اس لیے میں نہیں گیا۔ مجھے کوئی انسان کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے تو گھر کا مالک کہتا ہے تمہیں میری غیرت یاد نہیں آئی؟ تجھے میری غیرت یاد نہیں آئی؟ میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، تو یہ غیرت آنا ہوا۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں نہیں گئے، اس محل میں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں پر حضرت عمر کے اہل تھے، ان کے گھر والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ میں جاؤں گا تو حضرت عمر کو ہو سکتا ہے کہ یہ غیرت کا اظہار کر دیں کہ کیوں آ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غیرت کی کوئی بات نہیں، ساری دنیا کے مالک آپ ہی ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، آپ سے میں کیسے غیرت کروں گا؟ اگر آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ جائیں گے تو میں کیوں کر ناپسندیدگی کا اظہار کروں گا؟ میں ہرگز ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کروں گا، مجھے آپ سے غیرت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مفہوم ہے، متفق علیہ۔ لیکن یہ حدیث پاک لائی کیوں گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ابھی بھی جنت میں ہیں، وہاں پہ تیار کر دیے گئے، ان کا محل تیار کر دیا گیا۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیک وعلیہم قمص۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس وقت میں سو رہا تھا، بینا انا نائم رأیت الناس، جس وقت میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے اوپر میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کس حال میں؟ اس حال میں کہ ان کے اوپر کپڑے ہیں، قمیص ہیں، قمیص کو اوپر میں جو کپڑا پہنا جاتا ہے، لیکن قمیصوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، منہا ما یبلغ الثدی، صدیون کا معنی ہوتا ہے پستان، مراد ہے سینہ، ٹھیک ہے، اور اس کو جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، جمع پڑھیں گے تو ثدیہ ہوگا، ثدیہ، صدیون کی جمع۔ ان قمیصوں میں سے کچھ وہ ہیں جو سینے تک پہنچتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہاں تک قمیص پہنے ہوئے ہیں، سینے تک، ان کا کپڑا کہاں تک ہے؟ یہاں تک، باقی حصہ کیا کھلا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستر عورت بھی کھلا ہے، قمیص کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اظہار کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ قمیص اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر پہنا جاتا ہے ناف کے اوپر سے، اور اظہار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ناف کے نیچے پہنا جاتا ہے، چاہے پاجامہ ہو، لنگی ہو، تہبند ہو۔ بس میں آگے، اچھا، قمیص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو قمیص کہاں تک ہے؟ کچھ لوگوں کی قمیص سینے تک ہے، ومنہا ما دون ذلک، اور کچھ قمیص وہ ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ دو مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ قمیصیں وہ ہیں جو سینے کے اوپر ہیں اور چھوٹی قمیص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کا مطلب کچھ قمیصیں وہ ہیں جو سینے کے نیچے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی قمیصیں ناف تک ہیں، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی قمیصیں ناف تک تھی، کچھ لوگ وہ تھے جن کی قمیصیں کمر تک تھی، کچھ لوگ وہ تھے جن کی قمیصیں گھٹنے تک تھی، کچھ لوگ وہ تھے جن کی قمیصیں اور نیچے تھی۔ تو دوسری روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مادونہ سے مراد کیا ہے؟ سینے سے نیچے، کچھ قمیصیں سینے کے نیچے تھیں۔ اچھا، وعرض علیک عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بن خطاب بھی مجھ پر پیش کیے گئے، ان لوگوں میں پیش کیے جانے والوں میں حضرت عمر بن خطاب تھے۔ وعلیہ قمیص یجرہ، اور حضرت عمر پر ایک ایسی قمیص تھی جو آپ گھسیٹ رہے تھے، یعنی آپ کی قمیص صرف سینے تک نہیں، پیڑ تک نہیں، گھٹنے تک نہیں، بلکہ پاؤں کے نیچے تک تھی، اور کپڑا بچ جا رہا تھا، اب گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے، وہ قمیص کا کپڑا زمین سے ٹچ ہوتے ہوئے چلتا رہا تھا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، قالو، یہ خواب کی بات ہے نا، اب کوئی مت یہ کہیے گا کہ بھائی ٹخنے سے نیچے تو کپڑا پہننا منع ہے، تو یہ خواب کی بات ہے، ٹھیک۔ قالو، عرض کیا صحابہ کرام نے، فما اولت ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی، یعنی آپ کے نزدیک اس کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی تعبیر تو ہوگی، گھسیٹنے سے کیا مراد ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین، میں نے اس کی تعبیر دین کیا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کامل ہے، اس قدر کامل ہے کہ پاؤں کے نیچے سے بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں دین کے اعتبار سے کم ہیں، کچھ لوگوں کا دین کہاں تک ہے؟ سینے تک ہے، کچھ لوگوں کا دین کہاں تک ہے؟ ناف تک ہے، کچھ لوگوں کا دین کہاں تک ہے؟ گھٹنے تک ہے۔ یہاں پہ دین سے مراد کیا؟ صفت دین، ہاں، ورنہ جو اصل دین ہے، دین اصل ہے جو جس کو کہتے ہیں رکن، تصدیق قلبی، تو اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، تجزی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیفیت ایمان، کیفیت دین میں تقسیم ہو سکتی ہے، تجزی ہو سکتی ہے، تو کیفیت کے اعتبار سے کچھ لوگ دین میں کیا ہے؟ کم ہیں، کچھ لوگ زیادہ ہیں، کچھ لوگ اس سے زیادہ، کچھ لوگ اس سے زیادہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اس قدر کامل ہے، اس قدر کامل ہے کہ بہت ہی زیادہ۔ بس میں آ گئی؟ اچھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہاں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی زیادہ افضل تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے جانے والے لوگوں میں تھے ہی نہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پیش کیے گئے تھے خواب میں، ہاں، اچھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین تو اس سے بھی کامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ انہیں ابھی آپ نرمی کے ساتھ سمجھائیے، مت جہاد کیجیے، لیکن حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ اگر ایک رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ یہ آپ کا کامل دین تھا، اور اس قدر اچھا عمل تھا کہ اگر یہ عمل نہیں کرتے، حضرت ابوبکر جہاد نہیں کرتے اس موقع پر، تو پھر پورا اہل عرب کیا ہو جاتے؟ مرتد ہو جاتے، یہ ایک ارتداد کا یہ سلسلہ کھل جاتا اور پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا،
دین سے اشارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کیا بولتے ہیں، کپڑے سے، یہ قمیص سے اشارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے عمل کی طرف، نیک کاموں کی طرف، اور گھسیٹنے سے اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی آپ کے ایجاد کیے ہوئے نئے کاموں پر عمل کریں گے۔ تراویح کی دیکھ لیجئے، جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور بعد والے لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سلطنت کو دیکھ لیجئے، آپ نے اس باب سلطنت میں نئے نئے کام ایجاد کیے۔ یہ پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، لشکر کا پورا نظام کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، اور آج پوری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے اس معاملے میں۔ پولیس کا محکمہ یہ کسی دنیا دار نے نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے کیا تھا۔ بس میں آ گئی، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم اتیت بقدح لبن، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سو رہا تھا میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، ایک پیالہ جس میں دودھ تھا، فشربت، میں اس سے پیا، حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، اظفار ناخن کی جمع، ریون کا معنی ہوتا ہے سیرابی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیا یہاں تک کہ میں نے سیرابی کو دیکھا کہ میرے ناخنوں میں نکل رہی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میں نے اتنا دودھ پی لیا، اتنا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا، اور یہ سیرابی کہاں پہ ظاہر ہو گئی ہے؟ ناخنوں میں، یعنی دودھ کا اثر ناخن میں ظاہر ہو جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ دودھ پی رہا، سیراب ہو گیا۔ اچھا اب پھر کیا ہوا؟ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، ما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ کے نزدیک اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، العلم، اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، متفق علیہ۔ یعنی مجھے دودھ کی شکل میں علم دیا گیا، میں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، بہت زیادہ علم لیا اللہ کی جانب سے، اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ علم لیا، اتنا لیا کہ علم کیا ہو گیا؟ علم سے میں سیراب ہو گیا۔ اب جو علم بچا ہوا تھا میں نے کن کو دے دیا؟ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا، اور اس اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ اعلم الامہ ہو گئے، تمام امت میں سب سے زیادہ جاننے والے ہو گئے۔ اس سے پھر وہی اعتراض ہوگا کہ حضرت ابو بکر کہاں گئے؟ پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ علم جو ہے 4 صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے، وہ 4 صورتیں کیا ہے؟ وہی ہیں جو جنت میں نہریں ہیں۔ جنت میں کتنی چیزوں کی نہریں ہیں؟ 4 چیزوں کی نہریں ہیں، پانی کی نہر، اور دودھ، اور شراب، اور شہد۔ تو علم کو ان 4 صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر علم کو پانی کی شکل میں پیش کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے علم لدنی۔ اگر کوئی خواب میں پانی دیکھے تو اس سے کنایا اور تعبیر کیا ہے؟ علم کی طرف، علم لدنی۔ بس میں گئی۔ اگر علم کو دودھ کی شکل میں پیش کیا جائے تو اس سے اشارہ اور کنایا ہوتا ہے علم شریعت، شریعت کا علم۔ اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا عالم بنے گا، شریعت کا جانکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور شراب طہور، پاک شراب سے اشارہ ہوتا ہے علم کامل، علم کامل سے، بس میں آ گئے۔ اور شہد سے اشارہ، شہد کی بھی نہر ہے وہاں پہ، شہد سے اشارہ ہوتا ہے علم نبوت کی طرف، ٹھیک ہے، علم نبوت۔ اگر کوئی شخص شہد خواب میں دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انہیں نبوت کا علم دیا جائے گا، یعنی نبوت کے باغ میں سے کچھ انہیں عطا کیا جائے گا۔ بہرحال علم کو 4 صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کیا دکھایا گیا؟ دودھ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے سب سے زیادہ جانکار ہیں، شریعت کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تو ان کو کسی اور چیز کا علم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر کسی اور اعتبار سے عالم ہیں، حضرت عثمان غنی کسی اور اعتبار سے عالم الامہ ہیں، حضرت علی کسی اور اعتبار سے عالم الامہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے اعتبار سے عالم الامہ ہیں، تمام امت میں سب سے زیادہ جاننے والے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور آگے حدیث پاک بھی آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 جگہ پر
مشورہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اذان کے تعلق سے اعلان کیا جائے، اذان دی جائے تو وہ حکم نازل ہو گیا۔ پردے کے تعلق سے بھی حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اے ازواج مطہرات تمہیں پردہ کرنا چاہیے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اعتراض تو نہیں ہوگا، چلے۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلون۔ قلیب کا معنی ہوتا ہے وہ کنواں جس میں منڈیر نہ ہو۔ منڈیر سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ دیوار جو زمین سے اونچی اٹھی ہوئی رہتی ہے، کنویں میں رہتی ہے نا دیوار سے اونچی اٹھی ہوئی دیوار، اس کو کہتے ہیں منڈیر۔ تو بالکل برابر زمین سے کیا ہو، برابر کنواں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس وقت سو رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کنویں کے پاس دیکھا جس پر ایک ڈول ہے، اس کنویں پر ایک ڈول رکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں اس کنویں کے پاس پایا۔ تو کیا کیا بھائی، لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، پانی پینے کے انتظار میں ہیں، پانی پینے کے انتظار میں ہیں، لوگ پانی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی اٹھا کر کے دے۔ اچھا، فنزعت منها ما شاء اللہ، تو میں نے اس کنویں سے اٹھایا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اٹھا کر کے میں نے کیا کیا، لوگوں کو سیراب کیا، لوگوں کے جانوروں کو سیراب کیا، بہت سارے لوگوں کو سیراب کیا۔ ہاں، قلیب دلون کا میں ڈول، ارے یار ڈول نہیں پڑھا، یہ اولاد سے پڑھتے آ رہے ہو، دلون زبیون۔ ہاں، ثم اخذها ابن ابی قحافہ۔ ابو قحافہ کن کا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا لقب ہے۔ تو ابو قحافہ کے بیٹے نے اس ڈول کو لے لیا، میں نے جب تک چاہا پلایا، لوگوں کو سیراب کیا اور پانی نکالا، اور پھر میرے بعد کس نے لے لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس ڈول کو لے لیا۔ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین، ذنوبن کا معنی ہوتا ہے ڈول، ہاں، تو حضرت ابو بکر نے اس سے بہت سارے ڈول نکالے، کئی ڈول پانی نکالا، او ذنوبین بلکہ 2 ڈول نکالا۔ یہاں پہ او بل کے معنی میں تاکید کی گئی، حضرت ابو بکر نے بہت سارے ڈول نکالے بلکہ 2 ڈول نکالا، یعنی اس کنویں سے 2 ڈول پانی نکالا، اور نکالنے میں کیا کیفیت تھی؟ وفی نزعہ ضعف، اور نکالنے میں کمزوری تھی، نکال رہے تھے کمزوری آپ کے اندر چھائی ہوئی تھی۔ واللہ یغفر لہ ضعفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمزوری کو معاف فرمائے۔ یہ کمزوری کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شفقت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہاں، تو یہ گناہ کے لیے نہیں تھا۔ ثم استحالت غربا، پھر کیا ہوا، وہ جو ڈول تھا حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے 2 ڈول نکالا، پھر وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا۔ پہلے چھوٹا ڈول تھا، غربن کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈول، غربن۔ استحالہ استحیل کا معنی ہوتا ہے بدلنا، حالت بدل جانا، پھر وہ ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ فاخذها ابن الخطاب، تو ابن خطاب یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اس ڈول کو لے لیا۔ اب حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فلم ارى ابقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن۔ ابقریون کہتے ہیں بہادر شخص کو، ٹھیک ہے، نزع کو معنی اٹھانا، کھینچنا، اور ضربہ کا معنی یہاں پہ چلنا، ٹھیک ہے، اور عطن کا معنی تھا باڑا۔ باڑا جانتے ہیں؟ وہ گھر جس میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، باڑا، ہاں، طبیلہ تو گھوڑے کے جانور، گھوڑے کے گھر کو کہتا ہے طبیلہ، استبل، تو بہرحال باڑا۔ دیکھیں حضور ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے لوگوں میں سے کسی بھی بہادر کو نہیں دیکھا جو حضرت عمر کے اٹھانے کی طرح اٹھائے۔ حضرت عمر مضبوطی کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ اٹھا رہے تھے، تو حضرت عمر کے اٹھانے کی طرح کسی بھی انسان کو، کسی بھی بہادر کو اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا، یہاں تک کہ تمام لوگ کدھر چل پڑے؟ اپنے باڑے کی طرف چل پڑے، یعنی خود پہلے سیراب ہوئے حضرت عمر کے اٹھانے کے ذریعے سے، پھر جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے جانوروں کی طرف بڑھے۔ کیا سمجھے اس حدیث پاک سے؟ نہیں، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت ابو بکر کی خلافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی۔ کیا فرمایا کہ ایک کنواں دیکھا، ٹھیک ہے، وہ کنواں کیا ہے؟ اسلام کا کنواں، ٹھیک ہے، اور پانی کیا ہے؟ وہ مسائل، شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. اور پانی اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ یہ سال. ٹھیک ہے، اتنے سال تک حضور نے سیراب کیا شریعت کے ذریعے سے لوگوں کو. تو اس کنویں سے پانی اٹھایا، یعنی اس اسلام کے کنویں سے مسائل نکالے، احکام نکالے اور لوگوں کو سیراب کرتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے اس کنویں کو سنبھالا؟ حضرت ابوبکر نے سنبھالا. اور کتنی سال تک سنبھالا؟ جنوب. حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا حضرت ابوبکر کے تعلق سے کہ بہت سارے ڈول اٹھائے، پھر بعد میں کیا فرمایا کہ 2 ڈول اٹھائے تاکید کے لیے، کہ 2 ڈول اٹھائے، یعنی 2 سال تک حضرت ابوبکر نے خلافت فرمائی. اس بات کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے، 2 سال تک حضرت ابوبکر نے سیراب کیا عالم اسلام کو. لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں عالم اسلام بہت کمزور تھا، بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوا تھا، اسلامی لشکر اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوا تھا. اس کی طرف اشارہ فی نزعہ ضعف، ان کے اٹھانے میں کمزوری تھی. عالم اسلام اس وقت کمزور تھا. لیکن جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا تو وہ ڈول کیا ہو گیا؟ پھیل گیا. یعنی عالم اسلام کیا ہو گیا؟ بالکل پھیل گیا. اور پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ گیا؟ 22 لاکھ 22,51,000 مربع میل کے برابر یہ ڈول پھیل گیا. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عمر نے کے اٹھانے میں کمزوری نہیں تھی، طاقت و قوت تھی. حضرت عمر کے تعلق سے کچھ بیان کیا نہیں. حضرت عمر کے اٹھانے کی طرح کسی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. یعنی حضرت عمر کی طرح حکمرانی کرتے ہوئے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا میں نے. اس بات کی طرف اشارہ. یہ بولیں کہ بڑے ڈول میں بدل گیا، بڑے ڈول میں بدل گیا، یعنی عالم اسلام بدل گیا. عالم اسلام جو ہے نا پھیل گیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا عالم اسلام بہت کم چھوٹا تھا، اسلام کا رقبہ بہت زیادہ نہیں پھیلا تھا. لیکن حضرت عمر جیسے آئے تو کیا ہو گیا؟ پھیلتا گیا. کسرا فتح ہوا، روم فتح ہوا، ادھر کا فتح ہوا، ادھر کا فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور پھر اتنا بڑا ہو گیا. اور پھر اٹھانے میں سارے لوگوں کو سیراب کیا. لوگ بھی زیادہ ہو گئے، سیراب کیا. اور سیراب کرنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوئی. لوگ خود بھی سیراب ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، اور پھر سیراب ہونے کے بعد کیا اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا. اپنے جانور بھی محفوظ ہو گئے ان کے زمانے میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اس طرح سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے. کتنی باریک حدیث ہے نا. وفی روایت ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں قال فرمایا ثم اخذها ابن الخطاب من ید ابی بکر، پھر حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے عمر بن خطاب نے اس ڈول کو لے لیا. یعنی حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے حاصل کر لیا. فاستحالت فی یدہ غربا، حضرت عمر کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ ڈول بڑا ہوا، اور ایسا ہوا بھی. فلم عبقریا یفریہ، فرا یفری کا معنی ہوتا طاقت و قوت سے کوئی کام کرنا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بہادر کو نہیں دیکھا جو حضرت عمر کی طرح کام کرے طاقت و قوت کے ساتھ. حتی روی الناس، یہاں تک کہ لوگ خود سیراب ہوئے. وضربوا بعطن، اور باڑے کی طرف بڑھے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے. رویہ اروا سیراب ہونا، رویہ اروا سیراب ہونا. یہاں تک کہ حضرت عمر نے ڈول سے پانی نکالا اور لوگ سیراب ہوئے اور جانوروں کی طرف باڑے کی طرف بڑھے تاکہ جانوروں کو بھی سیراب کرائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے.